اور سامریہ میں اخیاب کے 70 بیٹے تھے۔ سو یاہو نے سامریہ میں یزرعیل کے امیروں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیاب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رتھ اور گھوڑے اور فصیلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں، سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سے سب سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باغ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو۔ لیکن وہ نہایت ہراساں ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو 2 بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بس ہم کیوں کر سکیں گے؟ سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے بھی یاہو کو کہلا بھیجا، ہم سب تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کہیں گے، ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے، جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر۔ تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل یزرعیل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ اس وقت شہزادے جو 70 آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے۔ سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان 70 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزرعیل میں بھیج دیا۔ تب ایک قاصد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاٹک کے مدخل پر ان کی 2 ڈھیریاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو۔ اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا، تم تو راست ہو، دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا، پر ان سبوں کو کس نے مارا؟ سو اب جان لو کہ خداوند کے اس سخن میں سے جسے خداوند نے اخیاب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خاک میں نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا۔ سو یاہو نے ان سب کو جو اخیاب کے گھرانے سے یزرعیل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا، اور راستہ میں گڈریوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودا اخزیہ کے بھائی مل گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں۔ تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو۔ سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو 42 آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے حوض پر قتل کیا، اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یہونا دام بن رکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا۔ تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا، کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے؟ یہونا داب نے جواب دیا کہ ہے۔ سو اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کرایا۔ اور جب وہ سامریہ میں پہنچا تو اخیاب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریہ میں تھے قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے جیسا خداوند نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیاب نے بال کی تھوڑی پرستش کی، یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا۔ سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ، ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا۔ اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو۔ سو انہوں نے اس کی منادی کر دی۔ اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو۔ اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجنے والوں کے لیے لباس نکال لا۔ سو وہ ان کے لیے لباس نکال لایا۔ تب یاہو اور یہونا داب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے اور اس نے بال کے پوجنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو، یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو، فقط بال ہی کے پوجنے والے ہوں۔ اور وہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزارنے کو اندر گئے، اور یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی،
اور جب وہ سختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور اس کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تہ تیغ کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا اور بال کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں چلایا اور بال کے ستونوں کو چکنا چور کیا اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنڈاس بنا دیا جیسا آج تک ہے۔ سو یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نابود کر دیا۔ تو بھی نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا، یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیتل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی۔ اور خداوند نے یاہو سے کہا چونکہ تو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے اور خیاب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی، پر یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ ان دنوں خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا اور عزائیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا، یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلعاد کے سارے ملک میں، اور جدیوں اور روبنیوں اور منسیوں کو ایرو ایر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلعاد اور بسن کو بھی۔ اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہو آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ آمین۔